يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں اس عظیم کائنات کو پیدا کیا، بے شمار مخلوقات کو اس میں بسایا، مجھے آپ کو اپنی مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا۔ بعد وہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر زمان رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم تک کما کر وہ پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے آسمان میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر جو معاملہ پیش آیا اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے بیان کی، اور یہ معاملہ، یہ حادثہ، یہ واقعہ اہل زمین کے لیے اس میں کافی نشانیاں۔ قبل اس کے کہ میں اس واقعے کو بیان کروں، یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اور اس کی نسبت کر کے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کی اس نعمت کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اب دین اسلام کے مل جانے کے بعد مجھے آپ کو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف میں بلکہ میرے بعد آنے والے جتنے لوگ میری سرپرستی میں ہوں گے ان تمام کے ایمان عقیدے کے سلسلے میں بھی مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ میرے جانے کے بعد، ہمارے گزر جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا، یہ دین پر باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ آئے دن جس قدر فتنے ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں اس سے کوئی بے خبر نہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہر صبح کوئی نہ کوئی نیا فتنہ جنم لیتا ہے اور اس فتنے کی خبر ہم تک یا جلد از جلد یا پھر دیر ہمیں بات ضرور مل جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری گارنٹی کے ساتھ
آنے والے حالات کے سلسلے میں پیشین گوئی صحیح مسلم کی حدیث میں کر دی، جس میں آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں اعمال میں جلدی کرو، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے زمانے میں فتنوں کی سنگینی سے اور فتنوں کے خطرات اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اعمال میں جلدی کرو، تمہیں موقع مل رہا ہے فوراً اس عمل کو کر لو، نیکی کی توفیق ہو گئی، ابھی موقع ہے اب کر لو، آنے والے حالات میں کسی فتنے کا شکار ہو کر یہ ممکن ہے کہ تمہیں وہ موقع نہ ملے، نیکی چھوٹ جائے تم سے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فتنے روئے زمین میں آ کر کے آپ کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے وہ اس قدر شدید ہوں گے کہ صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اس قدر ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا کہ اس کے اندر سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گا، صحیح اور غلط کا فرق مٹ جائے گا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نہیں کر پائے گا، عقیدے کی انحراف کی وجہ سے دین سے وہ دور ہو جائے گا، کیوں؟ تاکہ وہ دنیا کو کما سکے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کو کمانے کے خاطر، دنیا کے چند سکوں کے سامنے وہ اپنے دین و ایمان پر سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ آنے والے حالات ہیں، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ حالات بھی اس حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب اس میں کوئی انتظار نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے کہ میں اور آپ مطمئن رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ شاید ابھی آنے والے حالات کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی، ابھی ہم روز اور شب جتنے مسائل سے دوچار ہیں آنے والے دنوں میں یہ مسائل اور بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی خاطر کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے خطبہ مسلمان کی بات پڑھی، اللہ رب العزت نے کچھ ایسا ہی واقعہ بیان کیا کہ ابلیس، جسے ہم جانتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، عبادت گزار تھا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی تخلیق مکمل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اللہ نے کہا فسجدوا الا ابلیس، یہ تمام فرشتے آدم کو سجدہ کیے لیکن سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہا کان من الجن، یہ جنات کی قسم میں سے تھا۔ کچھ لوگوں کو یہاں شبہ ہوتا ہے، مفسرین نے بیان کیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، فرشتوں میں سے تھا، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں کہا کان من الجن، یہ جنات کی قسم میں سے ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ففسق عن امر ربی، کہ یہ اللہ کے حکم سے اس نے نافرمانی کر کے اللہ کے حکم کو جھٹلا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید وضاحت کیا کہ اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے، تم آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اور آگ مٹی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، اور بہتر اپنے سے بدتر کو کیسے سجدہ کر سکتی؟ گویا اس نے اپنے عقل کو وحی کے سامنے دوڑایا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے عقل کے دو گھوڑے دوڑائے، جس کے سبب اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دور ہو گیا، اللہ کی رحمت کے دائرے سے باہر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ہم تمام سے یہ خطاب کیا، مجھے اور آپ سے اللہ نے سوال کیا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اے انسانوں، اتنی وضاحت ہو جانے کے بعد کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور کھلے طور پر نافرمانی کی، اس کے باوجود کیا تم ابلیس اور اس کی ذریت، ابلیس اور اس کے آل اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو میرے خلاف؟ پھر اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اب واضح حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی کوئی اگر ابلیس ہی کے راستے پر چلنا پسند کرے، شیطان کے وسوسوں کا ہی شکار ہو کر اسی طرف دوڑنا چاہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ ظالم ہیں ایسے قسم کے لوگ، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا، جو سودا کیا، وہ خسارہ اور نقصان کا خسارہ، دھوکہ اور اس کا سامان ہے، گھاٹا اور خسارے کا سامان۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اس واقعے کو سننے کے بعد اہل علم نے کچھ نکات بیان کیے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ تکبر جیسی چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی سالوں بھر کی عبادتوں کو لمحے بھر میں ختم کر دے، صدیوں تک اس نے عبادت کی ہو، اللہ کے نیک بندوں میں اس کا نام شمار ہوتا تھا، لیکن اگر کسی انسان کے اندر تکبر آ جائے، جیسے کہ ابلیس نے کیا تھا، اس فطرت اور اس خصلت اور بری عادت کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو جائیں۔
لمحے بھر میں تمام عبادتیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، دین اور شریعت کی بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، اس کے بعد ہمیں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے، کیونکہ عقل شریعت کے تابع ہے، اللہ کے دلیل کے تابع ہے، اللہ کی وحی کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا سیدھے سیدھے کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کی بڑی جماعت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی خاصیت بیان کی ہے، لا یعصون ما امرهم، وہ اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ جنات میں سے تھا، اس نے نافرمانی کی اور تکبر کا شکار ہو کر یہ اپنی عبادتوں کو اس نے بیکار کر دیا۔ میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، اس نشے میں دھت ہو کر کے گویا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یاد آئے یہ کہتے ہیں کہ صرف عبادت کا ہو جانا کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے تواضع، عاجزی، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، فوراً قبول کر لے، یہ اللہ نے ایسے فرمایا ہے، اس کو سنے اور عمل کرنے کی طلب انسان کے اندر پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ جب کبھی ذاتی مسائل میں انسان گر جانے کے بعد کبھی اس کی ذات پر آواز آئے، کبھی خاندان کی بات آئے، کبھی گھر کی بات آئے، کبھی اپنے خاندان اور قبیلے کی بات آئے، اور انسان ڈٹ کر کے کھڑا ہو جائے اللہ کے حکم کے سامنے بھی اپنے سر کو نہ جھکا کر یہ کہے کہ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، میری یہ بات ہے، میں کسی کی بات کیوں سنوں۔ اگر یہ ہٹ دھرمی انسان بتاتا ہے، یاد رکھیں اس نے رات دن کیوں نہ اللہ رب العزت کی عبادت کر لی ہو، پوری رات تہجد پڑھ لی ہو اور دن بھر اس نے روزے رکھ لیے ہوں، یہ تمام عبادتیں ضائع ہونے کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ میں بہتر ہوں اور میں کسی کی بات نہیں سنتا، جیسے کہ ابلیس کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ تو ایمان سے کس طریقے سے اس نے ہاتھ اپنا دھو لیا، کیسے اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اور دوسری چیز، دوسرا واقعہ سورہ اعراف میں ہمیں ملتا ہے، آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا، جس کے سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں، اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ نام واضح نہیں کیا گیا، لیکن بعض مفسرین نے تحقیق کے بعد یہ بات پیش کی کہ بلعم بن باعورہ نامی شخص تھا۔ بلعم بن باعورہ اس کا نام تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، عبادت گزار تھا، نیک انسان تھا، ہاتھ اٹھا کر اگر دعا کر لے اس کی دعا قبول ہو جاتی، مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں سنی جاتی تھی، لہذا قوم نے اس کو بہکایا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کی کافی تعریفیں کی، کہا کہ آپ دعا کیجیے کہ موسیٰ ہار جائیں اور ہم جیت جائیں۔ اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہو سکتی، میں موسیٰ کے خلاف دعا نہیں کر سکتا ہوں، اگر میں نے دعا کر لی میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ سیدھے سیدھے نہیں سن رہا ہے، اس کو انہوں نے دولت کا نشہ چڑھایا، خواہشات نفسانی میں اس نے اس کو بہکا دیا اور بڑے بڑے دعوے کیے، اس کی خوب تعریفیں کی، سر پر چڑھا لیا۔ تب کہیں جا کر کے بڑے عرصہ گزر جانے کے بعد یہ پھسلنے لگا، دنیا کی طرف ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ اے نبی آپ اس کے واقعے کو بیان کیجئے، اس کے قصے کو بیان کیجئے جس کو ہم نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، عبادت کا شوق عطا کیا تھا، لیکن وہ دنیا کی طرف پلٹ کر اس نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ۔ یہی موقع شیطان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کب انسان اپنے رب سے ناراض ہو جائے، کب انسان اپنے رب سے مایوس ہو جائے، کب اپنے دین سے دور ہو جائے، بیزار ہو جائے۔ یہ موقع شیطان تلاش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں جب گمراہ ہوا تو میں تو ڈوبوں گا، دوسروں کو بھی لے کر کے ڈوبوں گا۔ اس چکر میں اس نے اس شخص کو بھی برباد کر دیا، اور اس طریقے سے اس کی تمام جو فضیلتیں تھی اللہ نے اس شخص کی چھین لی اور یہ برباد ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ اسی لیے اس واقعے کے بعد اہل علم کہتے ہیں ایک انسان کو صرف علم ہوتے ہوئے اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کے سلسلے میں پورا تعارف ہو، اور پھر خواہشات نفسانی میں نہ پڑے، حکمرانوں کی قربت نہ طلب کرنے کی فکر کرے اور دنیا کی محبت کو ختم کر لے، کیونکہ صرف علم کا ہو جانا کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ ہونا ضروری ہے، علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ اگر علم کے ساتھ انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو، دنیا داری ہو، دنیا کی محبت ہو، مال و دولت، جاؤ منصب اگر انسان چاہتا ہے تو یہ انسان ذلیل ہوگا، اور اس طریقے سے انسان کبھی کبھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگ کے موقع پر مال غنیمت جو ملا وہ آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہا۔ جب آپ مسلمانوں میں تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا جس کا نام ذوالخویسرہ بیان کیا جاتا ہے۔
ذوالخویسرہ حدیث میں موجود، آ کر کے اس نے کہا اعدل یا محمد، فون رکھ دیں، خطبہ چل رہا ہے، فون بند کر دیجیے، اعدل یا محمد، اے محمد انصاف سے کام لیجیے، جو بھی آپ تقسیم کر رہے ہیں انصاف سے تقسیم کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے بندے، اگر میں اس روئے زمین پر انصاف نہ کروں تو مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ بہرحال وہ واپس چلا گیا۔ اس کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے موجود آس پاس موجود صحابہ سے کہا، یہ جو شخص جا رہا ہے اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے، اس کے آل اولاد میں ایسے لوگ آئیں گے جو بڑے دیندار نظر آئیں گے، عبادت گزار نظر آئیں گے، لیکن دین سے ویسے ہی جلدی سے تیزی سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ مفسرین نے اور مورخین نے یہ بات نقل کی ہے کہ خلافت علی میں جو خوارج نامی فرقہ وجود میں آیا تھا وہ اسی شخص کی نسل میں سے، خوارج نام، جنہوں نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس لحاظ سے ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بہت سارے واقعات تو پڑھتے سنتے ہیں، خود ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ایسے کئی واقعات ہمیں سننے ملتے کہ کوئی بچی اسلام سے دور ہو گئی، مرتد ہو گئی، کوئی آدمی کل تک نمازی تھا، پابند تھا، اچھا انسان تھا، اچانک دین سے بیزار ہو گیا اور دور ہو گیا۔ میرے بھائیوں، انسان کی گمراہی کے دو اسباب، فتنے دو قسم کے اہل علم نے کہے، بہت سارے فتنے، لیکن ان سب کو اگر جوڑ دیا جائے تو دو بنیادی تقسیم ان کی ہو سکتی ہے، ایک شہوات کا فتنہ اور ایک ہے شبہات کا فتنہ۔ شہوات کہ انسان اپنی نفس کی سنے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، گناہوں کو اپنے مرضی سے پسند کرنا شروع کر دے، یہ شہوات کا فتنہ۔ شبہات یہ ہے کہ اس کے دین کے متعلق صحیح معلومات اس کے پاس نہ ہو اور کسی نے اس سے کچھ پوچھ لیا ہو، دین سے متعلق، شریعت کے متعلق کچھ باتیں ہو جائیں، سوالات پوچھی جائیں، جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں یا تو شیطانی راستے سے یا دوسرے انسانوں کی طرف سے کوئی فتنہ، کوئی سوال آ جائے جس کا وہ جواب نہ دے پائے تو وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، شبہ میں پڑ جاتا ہے، شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ دو خطرناک فتنے ہیں جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ آج کا جدید دور کا جو فتنہ ہے، بہت سارے لوگ تعلیم یافتہ تو ضرور ہیں لیکن بے یقین نسل نظر آتی ہے، دین سے بیزار نسل نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بعض مورخین نے، بعض ماہرین نے بات نقل کی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ دین سے ہماری نسلیں بہت تیزی سے بیزار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے لوگوں میں دینداری جو ہوا کرتی تھی، دین سے محبت جو ہوا کرتی تھی، آج آنے والی نسل جو پڑھی لکھی ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، ڈگری ہولڈرز ہیں، اس کے باوجود دین کے متعلق بنیادی باتیں کو نہیں معلوم۔ کچھ سالوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں، پڑوسی ملک کا، جس میں ایک ٹی وی اینکر نے کچھ نوجوانوں سے سوال پوچھے، ڈگری ہولڈرز تھے، ویل ایجوکیٹڈ تھے، اس نے پوچھا کہ 5 انبیاء کے نام بیان کرو۔ اللہ اکبر، افسوس کی بات ہے کہ اس نے ایک نبی کا نام بھی نہیں، ان نوجوانوں نے ایک نبی کا نام بھی ذکر نہیں کیا، اتنی افسوس کی بات۔ اس کے بعد اس نے کہا چلو ٹھیک، ہمارے نبی کا نام بیان کرو۔ اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جو ابھی موجود ہے اس دنیا میں، کہا کہ وہ نبی نعوذ باللہ ابھی زندہ ہے۔ نبی میں اور عام انسان میں اس کو فرق نہیں، تو ڈگری ہولڈر کہنے کو اچھے ماہر نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان نظر آتے ہیں۔ پھر اس نے کہا چلو ٹھیک، صحابہ میں سے کچھ نام لے لو، صحابہ میں سے کچھ خلفاء اربعہ کے نام لے لو، 4 خلیفہ جو گزرے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، ان کے بھی نام نہیں لے پائے۔ اس نے پوچھا اگر میں اس کی بجائے آپ سے فلمی ہیرو اور ہیروئن کے نام پوچھوں تو تم بتا سکتے ہو؟ ان نوجوانوں نے کہا کہ ہاں بہت سارے نام ہمیں یاد۔ پوچھا کہ وجہ کیا؟ تمہیں اپنے دین کے بارے میں، اپنے نبیوں اور صحابہ کے بارے میں نہیں معلوم، خود اپنے نبی کا نام نہیں معلوم ہے اور ہیرو ہیروئن کے نام تمہیں معلوم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا، ہمیں کسی نے نہیں سکھایا، صرف کالج چلے گئے، اسکول چلے گئے، وہیں پڑھتے رہے، اسی ماحول میں رہے، کبھی ہمیں اسلامی ماحول نہیں ملا اور کوئی بتانے والا ہمیں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہیں اس کے بالمقابل ایک اور ویڈیو آئی جس میں ایک لڑکی سے اسی اینکر نے سوالات پوچھے، اس نے پر انبیاء کے نام بتائے، صحابہ کے نام بتائے، اور اس نے جب اس کا نام پوچھا کہ تم کون ہو، ایک نام ایسا بتایا اس نے کہ جس سے ظاہر ہو رہا تھا وہ کرسچن۔ اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں کرسچن۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک طرف ہم اپنے دین کے دعوے دار، اپنے آپ کو ہم مسلمان بتاتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آج تو حالات ایسے ہیں کہ ہمارے نوجوان اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شرم محسوس کرتے ہیں، چہروں پر داڑھی چھوڑنا انہیں عیب نظر آتا ہے۔ لوگوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں آج جو حالات بن گئے ہیں، ہماری کمزور بزدلی کا یہ نتیجہ نظر آتا ہے کہ اپنے آپ کی شناخت کو ہم مٹا چکے ہیں۔
اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پاتے ہیں۔ میسور میں ایک مرتبہ ہمارا سفر ہوا، اس وقت میں ایک دکان سے ہم گزر رہے تھے اور راستہ ہم بھٹک گئے تھے۔ ہم اس دکان کو پہنچے اور جا کر کے سیدھے 2 لوگ بیٹھے تھے، ان سے ہم نے بات کی، معاف کریں بات شاید ہو سکتی کڑوی ہے لیکن حالات یہی کہتے ہیں۔ پہنچے اور جا کر کے ان سے راستہ معلوم کرنا چاہا تو اس نے ہم سے سوال کیا، ہمارے ساتھ اور دیگر بڑے علماء تھے۔ اس نے یہ پوچھا کہ مولانا آپ ہماری دکان میں تو آئے، آپ کو معلوم نہیں ہے اتنا ادب کہ ایک مسلمان سے جب ملاقات کرے تو سلام کرنا چاہیے؟ اور کیجیے۔ تو ہمارے ساتھ جو بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگا کہ آپ مسلمان، کوئی تو ایک نشانی آپ رکھتے اپنے پاس، داڑھی ہوتی، آپ کا لباس اسلامی ہوتا، یا آپ کی دکان میں کوئی ایسی علامت ہوتی جسے دیکھ کر میں پہچان سکوں کہ آپ مسلمان۔ اللہ معاف کرے۔ اس کے بعد وہ لوگ شرمندہ ہو گئے اور کہا کہ معاف کریے مولانا، معاف کریے، ہم دین پر ویسے عمل نہیں کر پا رہے جیسے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں راستہ بتایا۔ یہ ہمارے حالات دیکھیے، آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ایک مولانا آتے ہیں، مولوی آتے ہیں، داڑھیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ یا پھر ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ جو عالم دین ہوگا، دین پڑھے گا، شریعت پڑھے گا، قرآن حفظ کرے گا، صرف وہی داڑھی چھوڑے، نہیں بھائی، ہماری پہچان ہے، فطری پہچان۔ انبیاء نے داڑیاں چھوڑی، ابو جہل کو جب قتل کیا گیا اس کے چہرے پر داڑھی تھی، داڑھی پکڑ کر کے ابن مسعود نے اس کے سر کو کاٹا تھا۔ اور کیجیے، کئی ہمارے ہی زمین میں رہنے والے دیگر مذہب کے ماننے والے، ان کے گرو نے، ان کے پنڈت نے کہہ دیا کہ داڑھی چھوڑنا ہے، فطری طور پر ایسے رہنا ہے۔ وہ پارلیمنٹ میں رہے یا کسی عام مجلس میں رہے، وہ اپنی شناخت نہیں بھولتے، وہ اپنی داڑھی، اپنی پیٹھی، سب کچھ لے کر کے آتے ہیں کیونکہ ان کی پہچان ہے کہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا ہو گیا تھا؟ کیوں آپ اس قدر دین سے دور ہو رہے؟ کہتے ہیں کہ ماہرین، سب سے بڑی بات آج کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کو سب کچھ نوجوان نے سمجھ لیا۔ آج کی دنیا سمجھتی ہے کہ سائنس ہی نے دنیا کو بنایا، اللہ کے وجود کا انکار کر گئے۔ مغربی فلسفہ ان کے اندر عام ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ملحدین جو اللہ کے سلسلے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے ایسے وسوسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چھوڑ دیے کہ ہمارے یہ پڑھے لکھے نوجوان ان کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر کے اپنے دین سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، دین سے خارج ہو رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ علم کی کمی نہیں ہے بلکہ دل کی بیماری کا شکار، دین بیزار ہے، دین کی معلومات نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کتنی دفعہ ہم غیر مسلمین سے کے ساتھ ہمارے تعلقات، دوستیاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہیں سفر میں ہمیں کوئی غیر مسلم ملتا ہے، ہم اپنے دین کے بارے میں اگر وہ پوچھ لے، ہم صحیح طور پر پیغام نہیں دے پاتے کیونکہ ہمیں خود نہیں معلوم۔ معاف کریں، یہ اکثریت کا حال، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم اپنے دین کی اچھی باتیں غیروں کو بتا نہیں پاتے ہیں، اچھائیاں نہیں بتا پاتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں جو وہی شکوک و شبہات جو اسلام کے خلاف آج اچھالے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ان کے ذہن میں بھی وہ سوال آتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے، معلومات کریں گے، دین میں اس کا جواب موجود ہے۔ آپ کو یہ یقین ہونا، مجھے یقین ہونا ہے مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ ہر سوال کا جواب ہماری شریعت میں موجود ہے۔ اللہ نے اسے قیامت تک باقی رکھنے کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لی۔ قرآن میں، حدیث میں ہر چیز کا جواب ہمیں موجود ملتا، لیکن ہم نے پڑھنا نہیں چاہا، جانتے نہیں، اور ایسے جب سوالات آتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں، ہماری زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں اور ہم اپنے اسلام کا صحیح تعارف نہیں کر پاتے ہیں۔ یہی وجہ کبھی کبھار یہ نظر آتی ہے کہ ہم سے یہ جو ہمارے معاشرے میں رہنے والے غیر مسلمین ہیں مبذر نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ان کے لیے صحیح جواب، ہمارے صحیح اخلاق، ہمارا کردار ان کو اچھا نہیں لگتا۔ ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ صرف کسی کے گھر کی بریانی کھا کر کے غیر مسلمان ہو گئے، کہا کہ اس کے گھر کی بریانی اتنی ٹیسٹی ہے تو اس کا دین کتنا اچھا ہو۔ یہ کبھی کبھی پیغام بنا ہے میرے بھائی۔ ایک واقعہ، یہودی نے اسلام قبول کیا تھا۔ یورپ کی ایک لانڈری کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا 10-15 سال پہلے، جس میں بات ملی، ٹی وی اینکر نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے، آپ تو یہودی کیسے مسلمان ہیں؟ عموماً یہودی اسلام قبول نہیں کرتے جلدی، کافی نفرت ہوتی ہے ان کے ذہنوں میں۔ یہ واقعہ واقعی حقیقی ہے۔ اس نے کہا کہ میں لانڈری چلاتا ہوں، کئی مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے کپڑے لا کر کے میرے لانڈری میں دیتے ہیں، میرا کام یہ ہے کہ کپڑے دھونا ہے، استری کرنا ہے، ان تک پہنچا دینا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے کپڑے آتے ہیں، ان سے پیشاب کی بدبو آتی ہے، گندی بدبو آتی ہے۔ وہیں میں نے دیکھا کہ جو مسلم سماج ہے، مسلم سوسائٹی ہے، ان کے جو گھر کے کپڑے آتے ہیں بالکل پاک ہوتے ہیں، ان میں پیشاب کی بدبو نہیں ہوتی بلکہ اس سے خوشبو نکل رہی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کیا وجہ، یہ فرق کتنا، اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، مجھے معلوم ہوا کہ اسلام اتنی فطری تعلیمات دیتا ہے، یہ داڑھی چھوڑنا، یہ منہ کاٹنا، وضو کرنا اور ناک جھاڑنا، اس طریقے سے جتنی شریعت کے زیر ناف کے بال نکالنا، ناخن کاٹنا، یہ تمام چیزیں پاکی اور صفائی کی فطرت سے، نیچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔
یہ دین اسلام نے تعلیم دی، اتنا پاک دین میں نے پڑھ کر کے میرا دل مشہور ہو گیا کہ میں مسلمان۔ یہ ہمارا دین ہے میرے بھائی، یہ بس کچھ جھلکیاں ہیں آپ کے سامنے، اور اگر ہم پڑھیں گے جانیں گے اپنے دین کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بڑے ہو گئے، پڑھ لیا ہم نے، دنیا بہت کچھ جان لی، شریعت صرف ہماری یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، موقع ملا تو قرآن پڑھ لیں گے، صدقہ و خیرات کر لیں گے اور زندگی یوں تمام ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں اتنے عبادت گزار لوگ جن کو کتاب کا علم ملا تھا، وہ بھی شخص بھی گمراہ ہو گئے شیطان کے وسوسے میں اور دنیا کی محبت میں آ کر۔ تو یہ دین کا مسئلہ ہے، بڑا کمزور اور نازک بھی ہے، جتنا آپ اس پر مضبوط ہوں گے آپ کے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات بتائی، کہا کہ الشبہات تخطف الایمان کما تخطف الکلاب اللحم۔ کہتے ہیں کہ شبہات جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کبھی کبھی اپنے دین سے متعلق، اللہ کی ذات سے متعلق، رسول کے متعلق غلط خیالات جو آتے ہیں، وہ ویسے ہی ہیں کہ انسان کے ایمان کو ویسے ہی نوچ لیتے ہیں جیسے کتے گوشت کو نوچ کر کے کھاتے ہیں۔ یہ مثال انہوں نے دے کر کے بات بتائی۔ لہذا یہ جو ہمارے درمیان دین بیزاری کا ماحول عام ہو رہا، اسلامی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، ہم نے مسجدوں کو صرف عبادت کی جگہ بنائی، یہاں دین سیکھنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ درس شروع کریں، کئی لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس معلومات پہلے سے موجود۔ قرآن کی آیت سننا پسند نہیں، حدیث سننا پسند نہیں، صحابہ کے واقعات بیان کریں، بیزار ہو کر کے نکل جاتے ہیں، پسند نہیں آتا ہے۔ بھائی آپ کسی عالم کی زبان سے متاثر ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ دین کو پڑھیے، دین کو سیکھیے، سنیے کم سے کم، اور اس نیت سے جو شخص بیٹھتا ہے اللہ اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ ان مجلسوں میں جو اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے، جمعات کا حال دیکھیے، ہمارے اندر کس قدر غفلت ہے۔ ہم نہاتے ہی 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد اور مسجد کب پہنچیں گے؟ ممبر پر ایمان پہ چڑھ جانے کے بعد۔ یہ جو عام بیماری ہمارے مسلم سماج میں آ رہی ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں فکر نہیں کہ ہم مسجد کو پہلے پہنچے، جو ثواب اجر و ثواب اللہ نے ذکر کیا، کیوں آپ حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا یہ پروٹوکول ہے میرے بھائی، اللہ رب العزت نے طے کیا، اور اللہ رب العزت کے نظام میں کوئی سستی ڈھیل یا سورسز نہیں چلیں گے۔ کوئی کسی خاندان کا ہوگا، کوئی کسی قبیلے کا ہوگا، کوئی عہدہ رکھتا ہوگا۔ اللہ کے فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ جو بھی ممبر پر امام کے چڑھنے سے پہلے آئے گا اس کا نام رجسٹر میں لکھنا، اس کے بعد رجسٹر بند۔ اور فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بیٹھ کر کے خطبہ سنیں۔ دیکھیے وہ شریعت کے پابند نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے ڈیوٹی بنائی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے خطبہ سنیں گے، اور جن کو خطبہ سننے کی ضرورت ہے وہ آرام سے آتے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں۔ اور کبھی کبھی 2-5 منٹ خطبہ ہمارا تھوڑا زیادہ ہو جائے، اللہ اکبر، پھر دیکھنا ہے بہت ساری باتیں ہونے لگتی ہیں، شکایتیں ہونے لگتی ہیں، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کو دین کے طور پر حاصل کریں، کسی عالم کو دیکھ کر کے یا اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے آپ دین سے بیزار نہ ہو، باتوں کو سنیے۔ آپ کو کون کہہ رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، کیا کہہ رہا ہے اس کو غور کیجیے۔ اس سے ذریعے سے ہمارے اندر انشاءاللہ بہت ساری اچھی باتیں اور بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ بنگلور کا ایک واقعہ ابھی قریب میں 15 دن پہلے مجھے سننے ملا۔ شکیل فتنہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے گھوم رہا ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ، یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، خود کے مہدی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، اور دجالی فتنہ لے کر کے روز زمین پر آ چکا ہے۔ اتنے لوگ جو معصوم ہیں، اللہ 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 کی پناہ، بڑی بڑی داڑیاں چھوڑے ہوئے لوگ اس فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ دین ان کا چلا گیا ایسے ہی، کیونکہ نبوت کا دعویٰ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نہیں کر سکتا، ہمارا ایمان نہیں۔ کئی لوگ داڑیاں چھوڑ کر کے، کئی نوجوان پڑھے لکھے ہیں، نکاح چل رہا، اس وقت معلوم ہو گیا کہ شکیل بن حنیف پر اس نے بیعت کر لی، تب اس کے بعد نکاح توڑ گیا، کیونکہ نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہو گیا، دین سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی کے بعد بھی کسی کو نبی ماننا یہ دین سے نکل جانے والی بات۔ یہ فتنہ بڑی تیزی سے دوڑ رہا، آندھرا میں چل رہا تھا، پہلے مہاراشٹر میں تھا، پھر آندھرا میں لڑائیاں ہوئی اس کو لے کر کے، اور آج بنگلور میں بھی یہ خبر ملتی ہے کہ ایسا گھرانہ، ایک گھر کے 10 افراد 8 افراد اچانک اس فتنے کا شکار ہو گئے کہ جن کے خاندان میں اہل حدیث کئی لوگ گزرے، مسجد کے ذمہ دار تھے، کوئی مسجد کا خادم تھا، کوئی فلاں تھا، کوئی نمازی تھا۔ ایسے گھرانے میں لوگ آج جو نئے دور میں نئی جنریشن آ چکی ہے، ان کے اندر یہ تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور تیزی سے فتنے ان پر چمٹ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دین بیزاری، دین بیزاری۔ اور ابھی قریب میں آپ نے ڈیبیٹ بھی سنا اللہ رب العزت کے وجود کو لے کر کے کہ اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ وہ شخص کون ہے جانتے ہیں آپ؟ جس نے انکار کیا اللہ رب العزت کے وجود کا۔ اس کی نسل میں آپ دیکھیں، اس سے پہلے اس کے دادا پرداداؤں میں فضل حق خیر آبادی نامی آپ کو ایک نام ملے گا، جو اس وقت کے بڑے عالم تھے۔ ان کے دادا کے پردادا کے دادا تھے، بڑے عالم تھے، مفتی تھے، اس وقت کے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ آپ دیکھیے صرف 4-5 نسلوں کے بعد ایک ملحد شخص ان کے خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے ہم اتنے مطمئن ہو چکے ہیں
کہ ایسی زندگی چلنا ہے روزانہ کے روٹین میں ہم یوں ہی ڈھلے چلے جا رہے ہیں, صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی زندگی تمام ہوئی, یہی ہمارا حال. ہم اپنے بارے میں, اپنے ایمان کے بارے میں, اپنی آنے والی نسل کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں؟ پرواہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ان فتنوں کو سننے کے بعد ہماری راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے, اس کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے ابھی SIR کا مسئلہ چل رہا ہے اور بہت سارے ایسے NRC بہت موقعوں پر اپنے ڈاکومنٹس کی ہمیں بڑی فکر, ٹینشن رہتی ہے صبح شام کب ہمیں ملک سے نکال دیا جائے گا. دیکھیے اللہ رب العزت کا جب تک فیصلہ نہ ہو ہمارے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, یہ یقین ہمیں ضرور. ٹھیک ہے, اس کے لیے احتیاط کیجیے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن جتنی فکر ہمیں ہمارے ڈاکومنٹس کو لے کر کے ہے اپنے دین و ایمان کے سلسلے میں, اللہ رب العزت ہمیں آدھار کارڈ نہیں پوچھے گا, اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے میں ID کارڈ نہیں پوچھے گا. ہمارا ID کارڈ ہمارا کلمہ توحید ہے, اللہ رب العزت کی عبادت. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سلسلے میں ہمارا خیال غلط نہیں ہونا چاہیے, صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت اور ورزش ہمیں کرنی چاہیے. تو میرے بھائیوں, یہ جس قدر تیزی سے اتنے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں, ایسے میں آپ دیکھیے سلف صالحین انبیاء علیہ السلام کی فکر کتنی. ابراہیم علیہ السلام کون نہیں جانتا, انہوں نے دین و ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی خاطر کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی, اور جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ رب وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے بھی میری آنے والی اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے بچانا, شرک سے بچانا. کون مانگ رہا ہے؟ وہ جس نے بتوں کو توڑا تھا, وہ جس نے شرک کا کھلے عام رد کیا تھا, اس نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی میری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ شرک سے بچانا, بتوں کی عبادت اور پرستش سے بچانا. اس دعا کی برکت کا اثر کیا ہوا؟ اللہ نے قبول کیا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے لاکھوں انبیاء ہیں, اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام جو آپ کے پڑپوتے ہیں, ان کے انتقال کے موقع پر انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا. یوسف علیہ السلام کے والد, انہوں نے سب بچوں کو جمع کیا اور پوچھا میرے گزر جانے کے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر. وہ تربیت تھی, وہ فکر تھی, والدین کی سچی خلوص کے ساتھ بچوں کی تربیت تھی, جس کا اثر یہ تھا کہ بچوں نے جواب دیا ابا جان آپ مطمئن رہیے, ہم آپ کے آبا و اجداد کے جو رب ہے اللہ رب العزت, صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے, صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. کہ ہم یہ فکر کرتے ہیں. مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے, یہی مانگا تھا انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم, اے اللہ میں مریم کو تیری پناہ میں دیتی ہوں, مریم کی اولاد اور نسل کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان ان کو گمراہ نہ کرے, ان کو شیطان گمراہ نہ کر دے. وہ ہمارا دشمن ہے, کبھی بھلائی نہیں چاہتا ہے. ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں فکر کریں, اسلامی ماحول دیں, دین سے محبت پیدا کریں. بچوں کو صرف آپ یہ نہ کہیں کہ کھڑے ہو کر نہیں پینا ہے, بیٹھ کر کے کھایا کرو. ان کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اللہ کا حکم ہے بیٹا, نبی کی یہ سنت ہے, اللہ کے نبی نے یہ پسند کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں, اللہ راضی ہوتے ہیں, اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور اچھا کام کرو گے جنت میں جاؤ گے, برا کرو گے جہنم میں جاؤ گے. یہ چیزیں دین کے سلسلے میں بنیادی باتیں بچوں کو شروع سے بتانا شروع کریں. اس کے ذریعے سے وہ اللہ سے محبت بھی کرے گا, جہاں ڈرنا ہے اللہ سے ڈرے گا, نبی سے محبت پیدا ہوگی, دین سے محبت پیدا ہوگی. پھر آپ انشاءاللہ اس دنیا سے جب رخصت ہوں گے اطمینان سے رخصت ہو سکتے ہیں. صبح شام دعا کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کتنی ایسی دعائیں رکھی ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پنا پیدا کرنا, دین سے بیزاری نہ پیدا کرنا. مانگیے دعائیں, مقبول دعائیں, قیامت تک باقی رہنے والی دعائیں قرآن کریم کی آیتوں کی شکل میں, ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہونے کے باوجود مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیا ضرورت تھی نبی, اللہ اکبر. نبی کے منحرف ہونے کے سلسلے میں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ پھر بھی نبی نے امت کو سکھایا کہ یہ فکر ہونی چاہیے. تم اللہ سے مانگو, اللہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر پھیر دینا. یہ دعائیں ہیں میرے بھائی, ان کو ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. اور اللہ نے ذمہ داروں کو, والدین کو خصوصاً خطاب کیا, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی, اپنی اولاد کو, آل اولاد کو, اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یہ انتہائی بڑی ذمہ داری ہے. صرف میں زندگی گزار رہا ہوں اور میں نے دنیا کی ضرورتیں پوری کی, بچوں کو تعلیم دی, کپڑے پہنائے, اور جو کچھ ضرورت تھی وہ سب میں نے عطا کر لی. اچھا کھلایا, اچھا پلایا, ان کی مرضی, ان کی چاہتوں کو میں نے پورا کیا, تمناؤں کو پورا کیا, اور دین کے سلسلے میں نے ذریعے کی فکر نہیں کی. کل قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے نہ خرچ کیا, بل بتاؤ تم پڑھائے کہ نہیں پڑھائے. اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے نمازی بنایا تھا کہ نہیں بنایا, قبر کے حالات کے بارے میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا, جنت کے بارے میں علم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, جہنم کے بارے میں ڈرایا تھا کہ نہیں ڈرایا تھا. میرا تعارف تم نے اپنے بچوں کو کروایا کہ نہیں کروایا, نبی کا تعارف کروایا تھا کہ نہیں کروایا تھا. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. آپ اس کو چاہے ہو سکتا ہے مدرسوں کی کا سہارا لے کر کے بچوں کو صحیح تعلیم دے سکتے ہیں. مساجد میں مکتبہ مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسکول جانے والے بچے روز آئے دن بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں. کتنے ایسے اسکولوں کی خبر آئی جہاں بچے کھڑے ہو کر کے
سورج کی پرستش کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پکارتے ہیں. ہمارے اسلام مسلمان بچے ہمارے گھروں میں ہماری تربیت میں پلنے والے بچے ماحول کا اثر لے کر کے دین سے بیزار ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کو صرف یہ لگتا ہے کہ اسلام سے روکنے والا دین حرام کہتا ہے، منع کرتا ہے، جبکہ ہمیں اسلام کی اچھائیوں کو بھی بچوں کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تمام پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھنا، اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھنا. اللہ جب خاتمہ ہو اس نے خاتمہ نصیب کرنا، مجھے بھی، ہمیں بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ہر قسم کے فتنے اور فساد سے محفوظ رکھنا. اللہ جب خاتمہ ہو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل نصیب فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.